بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بھول کر بھی میرے سامنے میرے گھر والوں کا ذکر نہ کرتی، چاہتی تھی کہ میں کلی طور پر اپنے ماضی کو بھلا دوں اور صرف انہی کی ہو کر رہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طور میرے والدین کا پتہ چل جاتا تو بھی یہ مجھے میرے بارے میں نہ بتاتے، کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی۔ انہیں اولاد چاہیے تھی اور 5 برس کی ایک پلی پلی لاوارث بچی ان کو مل گئی تھی۔ کچھ دن میرا بہت لاڈ پیار ہوا، پھر ممی نے اسکول داخل کرایا۔ اب میں روز اسکول جاتی تھی۔ ان کا ڈرائیور مجھے اسکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا۔ چھٹی کے وقت ممی خود لینے آتی تھیں۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی تھیں، کہتی تھیں، میری جب تم پیدا ہوئی میں نے پہلے دن تم کو گلابی رنگ کا فراق پہنایا تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی۔ وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے، اور جب تم گھٹنوں میں چلتی تھی تو ایک دفعہ پھسل گئی تھی، میں نے یوں دوڑ کر تم کو اٹھایا تھا، چوٹ نہیں لگنے دی تھی۔ مجھے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھیں کہ میں نے انہی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ چاہتی تھیں کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں، اپنا ماضی، اپنی خالہ شنو جنہوں نے مجھ کو ماں بن کر پالا تھا، اور اپنے ابو کو جو کہ ایک پل کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھے، جن کا نام قادر بخش تھا اور اب جن کے گھر میں آ گئی تھی۔ میرے ان نئے والد کا نام ارمغان تھا۔ یہی نام اب مجھ کو بار بار رٹایا جاتا تھا، یہی نام میرے اسکول کے سرٹیفکیٹ پر بھی لکھوایا گیا۔ میری کاپیوں اور کتابوں پر میرے نام کے ساتھ یوں ہی نام تحریر کیا گیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ایک کھوئی ہوئی بچی کا یہ المیہ ہوتا ہے جب اس کی حقیقی والد کا نام بھی اس کو یاد ہو اور باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو، مگر وہ اس کی جگہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو، کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مجھ کو خالہ شنو اور اپنے ابو اب بھی بہت یاد آتے تھے۔ میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو مڈل اسکول چلی گئی۔ نئے اسکول میں بھی تمام وقت کلاس میں خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ جب میری کلاس ٹیچر اپنا پیریڈ لینے آئیں تو مجھے بغور دیکھتی، محسوس کرتی کہ میں خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے بارہا سوال کیا، زارا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتی اور نظریں جھکا لیتی۔ جب 8ویں کے امتحان قریب تھے، ایک روز ٹیسٹ کے بعد مس آسیہ مجھے روک لیتی ہیں اور لڑکیوں کو جانے دیا۔ میں ڈر گئی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اکیلے میں پھر وہی سوال کیا، زارا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاں میں اب رہتی تھی تقدیر نے مجھے پہنچا دیا تھا، اور جہاں مجھ کو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ ایک یاد ماضی کے سوا اور میرا حافظہ تو صرف وہی چھین سکتا تھا جس نے دیا تھا۔ جب میری ٹیچر نے بہت اصرار کیا تو مجھے بتانا ہی پڑا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش 1 منٹ کے لیے بھی نہ تھم رہی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھا کر میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگایا، تسلی دی۔ اس دن سے وہ میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آنے لگیں۔ میرا جی تھوڑا سا بہل گیا۔ لڑکیوں کے ساتھ بننے بولنے لگی،
جب موقع ملتا وہ سمجھاتی کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا۔ میں نے میٹرک اور پھر FA پاس کر لیا۔ ممی کی ایک کزن تھیں، ان کی بیٹی ملیحہ اکثر ہمارے گھر آتی تھیں۔ وہ میری دوست بن گئیں۔ گھر میں بور ہوتی تھیں۔ ملیحہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جاب کر لو۔ میں نے اپنے باس سے کہہ رکھا کہ تم کو جاب دلوا دوں گی۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں گریجویشن کروں، مگر میں نے ملیحہ کی باتوں میں آ کر جاب کر لی۔ پہلے دن مینیجر صاحب کو دیکھا، اس کی صورت دل میں اتر گئی۔ انہوں نے مجھے 3 ماہ کے آزمائشی وقفے کے لیے موقع دیا تھا۔ خدا جانے اس مینیجر میں کیا بات تھی کہ میں ونڈو کے شیشے سے ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہتی تھی، جبکہ وہ میری جانب بالکل توجہ نہ کرتا تھا۔ مگر میں ایک عجیب سی کشش عامر صاحب میں محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میں نے بہانے سے اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے پوچھا، مس زارا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، سر مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے۔ اس نے بغیر دوسرے کوئی سوال کیے کہا، ٹھیک ہے، سوچا تھا کچھ بات کرے گا کیونکہ چھٹی چاہیے، لیکن میری امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ اس نے کوئی بات نہ کی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ عید آ گئی۔ جی چاہا کہ ان کو عید پر اپنے گھر بلاؤں، مگر کیسے؟ ہمت کر کے ان کے پاس پہنچی، کہا، سر میرے ممی ڈیڈی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عید پر آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر اس نے کہا، میں ضرور آپ کے گھر آتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ نے اپنی محرومہ بہن کی بچی پائی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو عید سے 2 دن پہلے کھو گئی تھی، جس کا میری والدہ کو بہت صدمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید پر ضرور والدہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم اس موقع پر ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، ورنہ وہ صدمہ لیتی ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ وہی ایک بہن تھی جو کھو گئی۔ ایک تازیانہ سا مجھے لگا، چونک گئی، جلدی سے پوچھا، سر کیا نام تھا آپ کی بہن کا جو کھو گئی تھی؟ اس کا نام مہر بانو تھا، اس نے کہا، اور اس کے والد کا نام قادر بخش تھا۔ میں نے جملے کو مزید آگے بڑھایا، میں وہی بد نصیب جس کا نام بدل کر انہوں نے زارا رکھ دیا تھا۔ تقدیر نے جس سے اس کا گھر، ماں باپ چھین لیے اور نئے والدین دے دیے، کیا بتاؤں اس وقت عامر کی کیا حالت تھی۔ خوشی سے اس کی آواز نہ نکلتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا، ماں آپ کی کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی، وہ میرے سامنے ہے۔ اب عید پر جب ملتان سے آؤں گا تو یہی قیمتی تحفہ آپ کے لیے لاؤں گا۔ خالہ شنو کب انتظار کرنے والی تھیں، بولی، میں ابھی جا کر قادر بھائی کو خبر کرتی ہوں۔ ہم عید تک کیوں انتظار کریں؟ میں تمہارے ابا اور خالو کب ابھی آ رہے ہیں۔ خود ملتان ہم اس کے موجودہ والدین کے پاس جائیں گے اور اپنی مہرو کو ان سے لے آئیں گے۔ اگلے روز ابو، خالہ اور ان کا شوہر ملتان آ گئے اور ممی پاپا کے پاس پہنچے۔ ان کو تمام واقعہ بتایا۔
وہ اداس ہو گئے، مجھ کو کسی صورت ان کے حوالے کرنے پر رضامند نہ تھے۔ تبھی میرے والد نے ان کو سمجھایا کہ مہرو آپ کی بیٹی صحیح، لیکن بیٹی تو دھن ہوتی ہے، پرایا دھن ہوتی ہے، کسی دن تو اسے بہانا ہوتا ہے، تو مہرو کو عامر سے کیوں نہ بہا دے؟ یہ آپ کی بھی بیٹی رہے گی اور ہماری بھی۔ یہ بات پاپا نے مان لی اور میں ان کے گھر سے نہ گئی۔ البتہ شادی کی تاریخ عید کے بعد رکھ دی گئی۔ ممی پاپا نے میری شادی دھوم دھام سے کی۔ ان کے گھر سے رخصت ہو کر میں شنو خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ یوں خدا کی مہربانی سے مدت بعد اپنوں سے آن ملی۔ اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانسیں لیے تھے، جہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، جہاں مجھ کو ماں کی گود کی اطمینانیت ملی تھی۔ وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا۔ خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچا دیا جو میری منزل تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، خدا کی اس بڑی رحمت کہ کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لاوارث بچی کو ایک گندی اور غلیظ دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف خاندان تک پہنچایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بری نیت سے اغوا کیا، اللہ نے ان لوگوں کو ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ایک نیک دل جمدار کے دل میں رحم ڈال کر، جس کے توسط سے میں ایک شریف اور معزز گھرانے میں پہنچی، ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا بلکہ پڑھایا، لکھایا اور ملازمت کرنے کی اجازت بھی دی کہ جہاں میرا خالہ زاد عامر ملا اور پھر میں اپنوں میں آ گئی۔ آج میرا میکہ میرا سسرال ہے، اور جب مجھے میکے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے محسن پاپا ارمغان کے گھر چلی جاتی ہوں، جن کی بیگم کو ممی کہتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ کچھ دن نہ جاؤں تو فون کرتی ہیں، اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیتی ہیں اور میرا انتظار کرتی ہیں۔ آج جب میرے بچے ان کو نانی اور ان کی شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں۔ نہیں جانتی کہ یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت میں ایسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہوئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ پہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔